عوام ان کو یہ تمام تر چیزیں یاد کرا رہی ہے. وہ چپیڑیں بھی جو ہیں نا وہ عوام کے منہ پہ ہی آ کے لگ رہی ہیں, جو کہ ان چپڑوں کی انہوں نے بات کی تھی. اور ساتھ میں وی ول مینج یہ کہا جا رہا تھا, دو چیزیں تو ہو جانی چاہیے. یو کوڈ ناٹ مینج, ٹھیک ہے, اور اب آپ کیئر بھی ایسے کر رہے ہیں کہ مطلب سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ کیا کر رہے ہیں. میں تو عابد فلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر معاشیات. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. المیہ ہی ہے, میں تو صرف دو بیانوں سے متعلق آپ سے بات کروں گا انیشلی, کہ ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ نام چینج کر دیں گے, ٹھیک ہے, اگر نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب نے یہ فرمایا تھا. پھر دوسرا یہ ہے کہ حکومت چھوڑ دیں گے. حکومت تو نہیں چھوٹی, بلکہ یہ جی ایس ٹی بھی بڑھا دیا پھر اوور آل. اور اس کے اوپر المیہ یہ ہے عابد فلیری صاحب کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کھلے دودھ پہ, گوشت پہ, دالوں پہ, فلانی چیزوں پہ جی ایس ٹی کی شرح نہیں بڑھائی یا وہ نہیں لگایا. نہ بڑھائیں کی بات, ہاں نہیں بڑھائی, بلکہ یہ بھی کہہ رہے کہ نہیں بڑھائی. وہ وجہ اس کی یہ ہے, حالانکہ اس میں تو آلریڈی آپ کا جی ایس ٹی نہیں لگتا, وہ تو پیکج چیزوں پہ لگتا ہے. تو یہ تو ہر جگہ عوام کو بنانے کی کوشش کریں ایک طرح سے. جی دیکھیے, میرا خیال ہے سارے, اگر ہم پچھلے پاکستان کے 23 پروگرام دیکھیں تو ایک چیز جو لیسن بڑا کھل کے سامنے آتا ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پروگراموں پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. ہر پارٹی جو ہے انہوں نے اپنی اپوزیشن میں آئی ایم ایف کی مخالفت کی, اور جب وہ حکومت میں آئے تو ان کو آئی ایم ایف پہ جانا پڑا. اور اس میں سیاسی اور غیر سیاسی ہر طرح کی حکومتیں شامل ہیں. ایوب خان کے دور میں ہم سب سے پہلے آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے تھے 1958 میں, اور اس وقت سے اب تک یہ 23واں پروگرام ہے. ہر حکومت کے وعدے جو ہیں وہ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ, اور ہر اپوزیشن جو ہے وہ اسی طرح سے اس کو کرٹیسائز کرتی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے یہ میری دانش میں اینٹی بایوٹک کی طرح ہوتا ہے, جس کو کہ اگر آپ پورا کورس نہیں کرتے, اس کو آدھا چھوڑ دیتے ہیں تو اگلی دفعہ ڈوز بڑھانی پڑتی ہے. اور یہ پچھلے 23 پروگراموں کو اگر آپ دیکھیں تو ہر حکومت نے چونکہ اس کو ادھورا چھوڑا, اس کی ڈوز بڑھتی گئی اور اس کا خمیازہ عوام پہ آ رہا ہے. اب جو وے فارورڈ ہے یہاں سے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ حکومت کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی, یا وہ ڈیفالٹ کرتی یا وہ آئی ایم ایف پروگرام میں جاتی. وہ تو بات صحیح ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ حکومت نے فیصلے بھی ٹائم پہ نہیں کیے. اگر جو مفتاح اسماعیل صاحب کو, چلے ٹھیک ہے, جو انہوں نے پیٹرول کی جب قیمت بڑھانا شروع کی تھی تو جو ان کا اگر ساتھ دیتے تھے اور وہ جو کرنا چاہ رہے تھے ان کو کرنے دیتے تو آج صورتحال کچھ مختلف تو ہوتی میرے خیال سے. روپیہ جو ہے وہ قدرے بہتر ہوتا, روپیہ اتنا نیچے نہ گرتا, اس طرح سے ابرپٹ آپ کو ٹیکسز نہ بڑھانے پڑتے, ابرپٹ آپ کی انفلیشن اوپر نہ جاتی. لیکن اب جو حکومت کر سکتی ہے وہ اس کو ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا ایک پورا پروگرام دینا پڑے گا. یعنی آئی ایم ایف کے پاس جانا, جیسا کہ میں نے پہلے کہا, کوئی جرم نہیں ہے, ہر حکومت گئی ہے, لیکن اس آئی ایم ایف کے پروگرام کے فال بیکس کیا ہوں گے, ان کو جو لوور اور لوور مڈل انکم ارنر ہے ان کو اس سے محفوظ کیسے رکھنا ہے, یہ کام حکومت کا, اور اس سے آئی ایم ایف نہیں روکتا. آئی ایم ایف آپ کو کہتا ہے کہ آپ ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں, بلکہ آئی ایم ایف نے کہا کہ جو بسٹ کی ایلوکیشن ہے وہ 360 ارب روپے سے بڑھائی ہے, اسی لیے 400 ارب روپے انہوں نے کی. تو آئی ایم ایف آپ کو بالکل نہیں روکتا کہ آپ ٹارگیٹڈ سبسڈی نہ دیں. اس کے لیے کوئی انوویٹو آؤٹ آف باکس تھنکنگ ان کو کرنا پڑے گی کہ جو اس وقت طبقات پس جائیں گے اس مہنگائی کے بوجھ سے, ان کو کیسے سیف گارڈ کرنا ہے. اچھا سر, ایک اور چیز بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو بزنسز ہیں ان پہ نگرانی نہیں ہے کہ قیمتوں کے تعین کے حوالے سے, تو پھر اضافی سیلز ٹیکس کے لیے صارفین کے لیے چیزیں مہنگی ہو جائیں گی, اور دوسری جانب کاروباری افراد اور دکاندار جو ہیں وہ اپنے حساب سے چیزوں کے ریٹس کا تعین کریں گے, تو اس میں عوام ہی پسیں گے, باقی تو سب اپنا منافع لیتے رہیں گے اس میں سے. اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ یہ ہے, مثلاً آپ لاہور, کراچی, اسلام آباد, پاکستان میں کسی بھی ریسٹورینٹ میں جا کے کھانا کھا لیں, بہت کم ریسٹورینٹ ہیں جو آپ کو آپ کے جی ایس ٹی کی, ایف پی آر کی رسید دیں گے. آپ کے بل پہ آپ کے بل پہ وہ 17% جی ایس ٹی چارج کر رہے ہوں گے, آپ کو 1 روپیہ پی او ایس کا چارج کریں گے رسید کا, لیکن وہ بار کوڈ والی رسید آپ کو نہیں دیتے. تو اس کا مطلب ہے آپ 17 کی جگہ 20 بھی کر لیں, یعنی میں تیار ہوں جتنا مرضی جی ایس ٹی مجھ پہ لگا لے, لیکن کم از کم ایف پی آر کے پاس تو جائے. تو عابد صاحب مجھے یہ سمجھائیے گا, یہ ذرا سمجھائیے گا کہ اگر آپ کسی ریسٹورینٹ میں جا رہے ہیں یا کسی جگہ پہ جی ایس ٹی آپ سے لیا جا رہا ہے تو وہ کس طرح کی رسید ہونی چاہیے جو ہمارے لیے قابل قبول ہو, کیونکہ وہ رسید تو دیتے ہیں لیکن وہ ہو سکتا ہے فیک ہو. جی وہ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ایف پی آر انوائس نمبر ہوتا ہے, تو 14-15 ڈیجٹ کا, اس کے اوپر ایف پی آر کا بار کوڈ ہوتا ہے, اور اس کو آپ جو آسان ٹیکس ایپ ہے اس پہ جا کے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ وہ
آپ کا جو GST ہے وہ جمع ہوا ہے FPR میں یا نہیں ہوا. اور آپ جو بڑے بڑے ریسٹورینٹ کسی بھی ریسٹورینٹ میں جا کے دیکھ لیں, میں اکثر اس پہ ٹویٹس کرتا رہتا ہوں, میرے پاس جو بھی رسیدیں آتی ہیں کہ اسلام آباد میں ایون 5 اسٹار ہوٹل تک جو ہیں وہ آپ کا GST نہیں دے رہے. تو اگر FPR میں یہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی نہیں کہ وہ میرے ٹیکسز کو وصول کر سکے, تو پھر یہ صارفین پہ بوجھ ڈالنے کا کیا فائدہ. ڈاکٹر صاحب اس چیز پہ کام کیوں نہیں کیا جاتا, بجائے یہ کہ عوام پر اضافی مزید جو اضافی آپ ٹیکس لگاتے جو آلریڈی ہے اس کو جہاں جہاں سے آپ ٹیکس ریکور کر سکتے ہیں, تو وہ ٹارگٹ کیوں نہیں کیا جاتا حکومت کی جانب سے؟ یا حکومت کو لگتا ہے کہ جی عوام جو ہے وہ ایک اچھا اور مطلب کیا کہتے ہیں کہ ایزی ٹارگٹ ہے, تو اسی پہ اور مزید بوجھ ڈال دو. جی بدقسمتی سے ایسا ہی ہوتا ہے. دیکھیے آپ گیس کی قیمتیں بڑھا دی, لیکن جو گیس کے انفورسین لاسز ان اکاؤنٹڈ فار لاسز, پاکستان ان چند ممالک میں جس میں ہائیسٹ ہے, 14% سے 15% ہماری گیس کے لاس ہیں. تو اس کی جو لیکیج ہے, اس کی جو چوری ہے, اس کو کیوں نہیں روکا جا رہا؟ بجلی جو ہے, بجلی کی چوری, بجلی کے ٹرانسمیشن لاسز, ان کو کیوں بہتر نہیں کیا جا رہا؟ تو مجھے یعنی ایز اے رسپانسبل شہری ٹیکس دینے میں مجھے کوئی آر نہیں, لیکن مجھے اس وقت دکھ ہوتا ہے جبکہ میرے ٹیکس کا پیسہ جو ہے, جو لوپ ہولز ہیں ان کو بند نہیں کیا جا رہا ہوتا, صرف مجھ پہ ٹیکس کا بوجھ لاتا جا رہا ہوتا. عابد صاحب ایک چیز یہ بتائیے کہ ابھی تو مہنگائی کی شرح کے حوالے سے 2 مہینوں کے لیے پریڈکشن کی گئی تھی کہ 30 سے 35% رہے گی. اس کے ریزنز بھی ہم آپ سے بھی بات کرتے رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ انڈاکیومنٹ ہے سارا چکر, پتہ بھی نہیں چلتا, لوگ 3 گنا قیمتیں اور بھی بڑھا دیتے ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, پرائس کنٹرول کا کوئی میکینزم نہیں ہے. لیکن یہ جو منی بجٹ آیا ہے, آپ کی نظر میں یہ آخری سٹیپ ہے یا یہ پہلا سٹیپ ہے؟ اس کے بعد مزید گریجولی بھی انکریز کریں گے چیزوں کی پرائسز, یا مہنگائی مزید ہوگی, ٹیکسز مزید لگیں گے؟ دیکھیں جیسے کل رات کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھائی گئی ڈیپریسیشن کی وجہ سے, روپے کی قدر میں قیمت کی وجہ سے, تو یہ جو ڈیپریسیشن کا امپیکٹ ہے یہ تو مہینے 1.5 مہینے کے بعد آنا شروع ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ چند ہفتوں کے بعد, یعنی ابھی تک جو چیزیں بک رہی تھیں وہ تو شاید اس لیے مہنگی کچھ لوگوں نے اپنی مرضی سے کر دی, لیکن جو اب نئی امپورٹ ہے وہ نئے روپے کے ایکسچینج ریٹ کے حساب سے وہ تو ساری کی ساری مہنگی ہوگی. تو یہ آپ کو امپیکٹ جو ہے یہ گریجولی ابھی نظر آتا رہے گا. اور اوپر سے رمضان جو ہے بدقسمتی سے وہ ہمارے یہاں منافع خوری کا ایک ذریعہ بن چکا ہے. جی جی بالکل. 23 مارچ سے رمضان سٹارٹ ہو رہا ہے, اور رمضان سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ کے ہولڈنگ بھی شروع ہو جاتی ہے, پروفیٹیرنگ بھی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ گرام فروخت جو ہے یہ اگلا مہینہ بڑا مشکل ہوگا رمضان کا, کہ اس میں یہ منی بجٹ کا امپیکٹ, ڈیپریسیشن کا امپیکٹ, رمضان کا امپیکٹ, تو یہ تو بالکل لوگ جو ہیں ان کو یہ کر دیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے بھی بغیر مطلب پہلے اگر سوچ لیتی, بر وقت فیصلے لے لیتی اور مفتاح اسماعیل صاحب کو ان کا کام کرنے دیتی, تو اب تو مطلب لٹرلی ان کے کاموں کو ہم جسٹیفائی کریں کہ اگر وہ کر دیا جاتا تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی. تھنگ وڈ ہیو بین ایگزیکٹلی بیٹر. اور بس مجھے اللہ ہی ہمارے حال پہ رحم کرے. بہت شکریہ جی, ڈاکٹر عابد سلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور